السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد قاسم تیموری کلینک ہری پور پاکستان سے آپ سے مخاطب۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے اس کا فرق جو ہے، ڈفرینس کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں جو کیفیات ہیں، دونوں کی جو علامات ہیں مکس کی محسوس ہوتی ہیں، تو ان کو ہم کیسے ایک دوسرے سے الگ کریں گے اور کس طریقے سے ہم یہ طے کریں گے کہ یہ مریض ڈپریشن کا شکار ہے، یہ مریض انزائٹی کا شکار ہے، اس کو ہم کیسے جو ہے اس کا فرق کریں گے۔ تو اس کی کچھ سمٹمز ہیں۔ یاد رکھیں، جو انزائٹی ہوتی ہے اس میں ڈر، خوف، بے چینی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انزائٹی از آلویز اباؤٹ فیوچر فیئرس، مستقبل کے اندیشے۔ اسے بیماری سے خوف ہے، مرنے سے خوف ہے، ایگزامز کا خوف ہے، سیکشل پرفارمنس انزائٹی ہے، یعنی اسے اس کے جو ڈر، خوف، اندیشے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ آل اباؤٹ فیوچر لائف ہوتے ہیں، فیوچر کے معاملات سے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بے چینی پائی جاتی ہے، ڈر پایا جاتا ہے، خوف، فوبیاز ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موت کا خوف۔ جب ڈر اور خوف پایا جاتا ہے تو انسان کی دل کی دھڑکن جو ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو انزائٹی کی سب سے بڑی سمٹم جو ہے، علامت جو ہے، جو سائن ہے، وہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا ہے۔ جب مریض کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے جب ٹیسٹ کروائی جاتے ہیں، ای سی جی کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ہارمونز کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تو خاص کچھ محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں لگتا۔ تو دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ڈر، ناکامی کا خوف، ٹھیک ہے نا، خوف، خدشات، ڈر جو ہوتے ہیں یہ سب انزائٹی کے اندر آتے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں ڈپریشن افسردگی کا نام ہے، سیڈنس، افسردگی، مایوس، نا امید، اور سب سے بڑی خاص سمٹم کہ انسان کو اپنی زندگی سے لگاؤ نہیں ہوتا، وہ جینا نہیں چاہتا، اس میں سوسائڈل تھاٹس ہوتے ہیں، مرنے کے خواہش کرتا ہے۔ دوسری طرف انزائٹی ہے، وہ مرنے سے ڈرتا ہے، وہ بیماری سے ڈرتا ہے، وہ ناکامی سے ڈرتا ہے، وہ فیل ہونے سے ڈرتا ہے، وہ ناکامیابی سے ڈرتا ہے، اسے موت کا خوف ہوتا ہے، بیماری کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ڈر، خوف، خدشات، بے چینی اس کو بے چین کر دیا، اس کی دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے، اس کو بے چین رکھتی ہے۔ یہاں جب ڈپریشن آتی ہے، یہاں پہ مایوسی ہے، انتہا درجے کی مایوسی ہے، نا امیدی ہے، انتہا درجے کی نا امیدی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے پیار نہیں، اپنی زندگی سے پیار نہیں، تو وہ مرنے کی خواہش کرتا ہے، مرنے کی کوشش کرتا ہے، سوسائڈل اٹیمپٹ کرتا ہے، سوسائڈ کرتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ڈپریشن میں جا کے کرتے ہیں، تو ڈپریشن ایک کمپلیٹ بند گلی ہے جس میں جا کے بندہ سٹک ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ جو ہے اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ڈپریشن میں افسردگی، مایوسی پائی جاتی ہے، زندگی سے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے، وہ نہ کسی شادی میں جائے گا، نہ کسی ایونٹ میں جائے گا، الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اسے زندگی کے جو ہنگامے ہیں، شادی، بیاہ، پارٹی، اسے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے، وہ گھر پہ مقید ہو جاتا ہے، کسی کمرے میں بیٹھا رہے گا، نہیں جائے گا باہر۔ دوسری طرف انزائٹی کا پیشنٹ ہے، اسے خوف، خدشہ ہوتا ہے، بند جگہ پہ جانے سے وہ ڈرتا ہے، وہ کراؤڈ میں جانے سے ڈرتا ہے، وہ روڈ کراس کرتے ہوئے ڈرتا ہے، تو اس کے دل میں، اس کے من میں ڈر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، اس نے اپنی لائف میں کسی خوف کا مقابلہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں وہ جا کے، جس کیفیت میں جا کے وہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں
بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے، بہت زیادہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے، بار بار ایک چیز کو ویژولائز کرنے کی وجہ سے اس میں ڈر، خوف، خدشات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ انزائٹی کی جو ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی میں ہے اس میں اینٹیسورک ریمیڈیز سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈپریشن میں ہم اینٹی سائیکوٹک، اینٹی سیفلیٹک، اینٹی سورک تینوں میڈیسن ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کی سٹیج کو دیکھتے ہوئے۔ انیشیل سٹیج میں ہو سکتا ہے کہ وہ سورک ریمیڈی سے ٹھیک ہو جائے، تھوڑی سی اور آگے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ اینٹی سائیکوٹک میڈیسن جو ہے اس پہ ہو سکتا ہے کام کرے، لیکن وہ سویر ڈپریشن میں چلا گیا ہے، ڈی جنریشن میں چلا گیا ہے، اس کا دماغ جو ہے شدید متاثر ہو چکا ہے، سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں، وہ سفلیٹک سٹیٹ میں چلا گیا کہ اسے اپنے آپ سے پیار، اپنی زندگی سے پیار، لوگوں سے پیار ختم ہو چکا ہے، وہ سفلیٹک سٹیٹ میں ہے، تو اینٹی سفلیٹک میڈیسن وہاں پہ کام کرے گی۔ تو یہ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مریض کی کیفیت، اس کے مائنڈ، اس کی ایموشنز، خیالات، جذبات، حرکات، سکنات کو دیکھ کے اس کی ٹوٹالٹی پہ میڈیسن جو ہے وہ تجویز کرتا ہے۔ تو دیکھنے میں سمٹمز ایک جیسی لگتی ہیں لیکن اس کا وے آف ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے۔ میں پھر آپ کو اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ انزائٹی میں مستقبل کے آنے والے وقت سے بندہ ڈرتا ہے، موت ہے، بیماری ہے، کوئی چوٹ ہے، ٹھیک ہے، ناکامی ہے، ایگزامز کا خوف ہے، شادی میں ناکامی کا خوف ہے، سیکشل پرفارمنس انزائٹی ہے، تو وہ سارے خوف، خدشات، ڈر، یہ ساری چیزیں انسان کو بے چین کرتی ہیں، پھر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اس انزائٹی کی وجہ سے اس کی سانس اکھڑ سکتی ہے، سانس میں گھٹن محسوس ہو سکتی ہے، اس کے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے، اور یہ انزائٹی کسی حد تک میدے کے انفیکشن، ایچ پیلوری انفیکشن کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے، میدے کے سمٹمز کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے، ہارٹ برن کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی انزائٹی تھی جب انسان کے میدے سے تیزابیت اوپر آتی ہے سینے کے مقام پہ، تو یہ خوراک کی نالی جلتی ہے، تو مریض کو لگتا ہے اس کے دل کو کچھ ہو رہا ہے، تو اسی کے لیے اس کیفیت کو ہارٹ برن بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آ کے مریض سمجھتا ہے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، میرے دل کچھ ہونے والا ہے، مجھے کچھ ہونے والا ہے، تو اس ہیلتھ انزائٹی کی وجہ سے بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈپریشن میں مریض جو ہوتا ہے وہ ناامید ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، ہر وقت اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اپنی ماضی میں کھویا ہوتا ہے۔ ڈپریشن از آلویز اباؤٹ یور پاسٹ ایکسپیرینسز، پاسٹ ایشوز، پاسٹ بیہیویئر ایشوز، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، میں نے ایسے کیوں کیا، وہ اپنی لائف کے پچھلی لائف جو گزار چکا ہوتا ہے اس لائف کے معاملات، صنعات میں گم ہوتا ہے، وہاں اس کو ناکامی ملی ہے، وہاں اس کو غم ملا ہے، وہاں اس کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے، آل اباؤٹ ہز پاسٹ جو ہوتی ہے، اس کی جو ایکسپیرینس ہیں، بیڈ ایکسپیرینسز ہیں، وہ اس کو افسردہ کیے رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیت جو ہوتی ہے ڈپریشن پاسٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ انزائٹی فیوچر سے ریلیٹڈ ہے۔ انزائٹی میں انسان کو مرنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیے، لیکن ڈپریشن میں اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مر جاؤں اس زندگی سے، وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں۔ تو یہ دونوں الگ الگ کیفیتیں ہیں، ان کی الگ الگ ٹریٹمنٹ ہے، ان کی الگ الگ تھراپیز ہے، ان کی بہتر طریقے سے الگ الگ سے کونسلنگ کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔